السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے ایک مثال ہے، جس میں زندگی کی ہر ضرورت کا پہلو ملتا ہے۔ وہ سبھی پہلو کو آج ہم جانیں گے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل انسان تھے۔ آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی اس کی بنیاد ہی جھوٹ، غلط بیانی اور دھوکہ دھڑی پر تھی۔ جھوٹ کو اگرچہ عیب جانا جاتا تھا، مگر اس کا چلن اس قدر عام تھا کہ معلوم ہونے کے باوجود اسے انسان کی ذہانت اور فطانت اور ہوشیاری چالاکی تصور کیا جانے لگا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولنے کے باوجود اپنے دامن کو ہمیشہ اس آلودگی سے پاک صاف رکھا۔ بچپن اور لڑکپن میں بھی آپ کی یہ صفت اتنی معروف اور نمایاں ہو کر پیش ہوئی کہ معاشرے کا کوئی فرد نہ اس سے بے خبر رہا، نہ کبھی اس کا انکار اور نفی کر سکا۔ پوری قوم کے درمیان آپ کے صادق و امین کے القاب سے معروف ہو گئے تھے۔ آپ کی اسی صفت کی بدولت بدترین مخالفتوں کے ادوار میں بھی آپ کا ستارہ چمکتا رہا۔ 40 سال کی عمر تک آپ پوری قوم کے درمیان سب سے معزز و محترم شخصیت تھے۔ جب آپ نے 40 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے حکم ملنے پر اعلان نبوت کیا تو حالات ایک دم سے بدل گئے۔ پوری قوم آپ کی مخالفت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہر قسم کا حربہ آپ کے خلاف استعمال کیا جانے لگا۔ کفار جان کے دشمن بن گئے، لیکن اس سارے عرصے میں آپ کی صداقت کا انکار کوئی نہ کر سکا۔ کوہ صفا کے مشہور خطبے میں آپ نے اپنا اصلی خطاب شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے گواہی لی، کیا تم لوگوں نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ تو مجمع با یک زبان پکار اٹھا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس گواہی کے باوجود اسی مجلس میں ابو لہب اور دیگر لوگوں نے بعد میں دعوت حق سے انکار کیا، رسول اللہ کو جھٹلایا اور نت الزامات تراشے، لیکن داعی حق کے بارے میں ان کی وہ پہلی گواہی قول فیصل بن کر تاریخ کا حصہ بن گئی اور لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ پیوست رہی۔ قریش مکہ میں آپ کا سب سے بڑا مخالف ابو جہل سمجھا جاتا ہے، وہ بھی ان کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ عرب کی ایک دوسری معروف شخصیت اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا کہ تم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو تو کیا واقعی اسے جھوٹا سمجھتے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، باخدا میں نہیں سمجھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بنو ہاشم میں سے ہیں اور ہم بنو مخزوم میں ہیں۔ ہم ہمیشہ سے ان کی روایتی حریف اور مد مقابل ہیں۔ مہمان نوازی سے لے کر جنگ آرائی اور جود و سخاء سے لے کر شعر و خطابت تک ہم میدان میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہم انہیں نبی مان کر اپنے برتری سے دستبردار ہو جائیں۔ بخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی واقعے کی جانب قرآن مجید میں کئی مقامات پر اشارہ کر کے حضور کو حوصلہ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کے حق میں صداقت و امانت کی گواہی محض ابو جہل ہی نے نہیں دی، بلکہ پوری قوم اس کی گواہ تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو جو ہدایت کی ہے ان میں صداقت سب سے نمایاں ہے۔ خود آپ اس کی ایک بہترین مثال تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ بدترین دشمن بھی آپ کے سامنے آنکھ جھکانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ کی سیرت کا مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل نے کسی سے اونٹ خریدے تھے اور طے شدہ سودے کے مطابق وہ ان کی قیمت ادا کرنے میں ہلا حوالی سے کام لے رہا تھا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ اپنی مدد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جلی کٹی سنائے گا،
لیکن چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب حضور کے اس اجنبی کو ساتھ لے کر رئیس قریش کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اس کی رقم اسے ادا کر دو، تو ابو جہل نے بنا کسی حجت اس کی پوری رقم ادا کر دی تھی۔ سنت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیشہ سچ بولنے والے بندوں کو بھی اللہ کی طرف سے ایک خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے، جو بدترین مخالفین پر بھی ان کا رعب اور دبدبہ قائم کر دیتی ہے۔ صدق و سچائی ایک اعلیٰ صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سیدھی اور سچی بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، بس وہی عظیم کامیابی کا مستحق ہے۔ ایک دوسرے مقام پر تمام اہل ایمان کو تقوی کی تلقین فرماتے ہوئے حکم دیا گیا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جس نے سچائی کی تعلیم دی اور سچا بن کر ہر دوست اور دشمن سے اپنا سکہ منوایا۔ کسی کلمہ گو کے لیے جھوٹ بولنا ہرگز جائز نہیں۔ سچ بولنا اور اس پر قائم رہنا یہ ایمان بھی ہے اور سچے رسولوں کا سچا پیروکار ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہمیشہ سچ بولیں گے۔ اس سے قبل ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، آئیے ہم سب اس پر اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا بنائے، آمین۔ خود سچ پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اہل و عیال اور وابستگان کو بھی اس کی تعلیم دینا شروع کرے، اس کی برکت سے آگاہ کرنا اور جھوٹ کے تباہ کاریوں سے متعارف کرے۔ جھوٹ سے اجتناب پر آمادہ و کاربند کرنا ہمارا فرض ہے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔